بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ارشد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. آپ آل پاکستان جیم جیولر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. 4000 سے زائد آپ کے ممبران ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سونے کا جو کام ہوتا ہے اس میں پوری معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے. اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں جو معیشت کی صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی مخدوش بھی ہے، اور اس میں امن و امان کی صورتحال بھی ہے، اس میں معیشت کی خرابی کی صورتحال بھی ہے. اور ہمارے حکمران طبقے کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے جو جاری لڑائی ہے، ہم اس سلسلے میں محمد ارشد صاحب سے، ارشد صاحب جو ہیں ہمارے فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کی جیم جیولرز سب کمیٹی کے نائب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں آل پاکستان سندھ تاجر اتحاد کے یہ عہدیدار ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں سندھ تاجر اتحاد کے. ایک بہت ہی بڑا ان کا تاجروں اور صنعت کاروں سے. اب جو مشکلات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی سب سے زیادہ مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں وہ معاشی ہوتی ہیں. تو ہم یہی بات ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو مکمل ملک کی صورتحال ہے، اور امن و امان کی ساتھ ساتھ جو عدم استحکام کا جو ایک لامتناہی سلسلہ اپریل سے اور مارچ اپریل سے پاکستان میں جاری ہے، آپ اس سلسلے میں ارشد صاحب کی گفتگو سنیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہم کس نازک صورتحال سے گزار رہے ہیں. جی ارشد صاحب، محمد ارشد صاحب، آپ ہمیں ذرا اس سلسلے میں کچھ بریف بتائیں ہمارے. السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں، جیسے آپ بھی ہمارے حصہ ہیں، عوام ہیں، آپ بھی عوام میں سے ہی ہیں. اس وقت موجودہ حالات کے اندر اگر ہم بات کریں معیشت کی تو بالکل آپ سمجھ لیں یہ فریز ہوئی ہوئی ہے معیشت نا، اور کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار جو ہے وہ چل نہیں پا رہا. وجوہات یہی ہیں جو آپ سب کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ عدم استحکام. آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو حالات ہیں انتہائی مخدوش ہیں اور تمام معیشت جو ہے وہ فریز ہوئی ہے. دیکھیں، اگر ہم نیچے سے دیکھیں تو ایک جو غریب طبقہ ہے وہ تو بالکل اس وقت جو ہے نا مطلب بہت ہی مفلوج زندگی گزار رہا ہے. اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر صبح کا ناشتہ کرتے دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا ہو جائے تو رات کو کھانے کی فکرات رہتی ہیں. اور اس میں کوئی بھی طبقہ، چاہے مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، یا کوئی بہت زیادہ صنعت کار ہو، وہ بھی پریشان ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ابھی 2-3 سال پہلے آپ لاک ڈاؤن سے گزرے، پوری مطلب ہر تاجر رہنما، کیا تاجر، اسمال ٹریڈرز، بڑے بزنس مین، ہر آدمی پریشان تھا اس دوران. وہاں سے 1.5 سال تک 1.5 سال تک کاروبار بند، شہر بند، معیشت بند. تو وہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، وہاں سے ہم نہیں نکل پائے. اور موجودہ حکومت کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. یہ آپ دیکھیں نا، مطلب اپوزیشن جو ہے وہ دھرنوں کی سیاست کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے لبر آزما ہے. ارشد صاحب، اس سے پہلے کہ میں مزید اور بات کو آگے بڑھاؤں، یہ جو ہمارے ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی اپنے اداروں کو، اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو اور اپنی چیزوں کو جو ہے نا تباہ و برباد بھی کریں، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی جاری رکھیں. اس سلسلے میں دیکھیں، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان لوگوں کو جو فوج مخالفت بیانات دیتے ہیں اور فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستانی عوام اپنے تن من دھن سے پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس کی وجوہات ہیں. آپ دیکھیں، پاکستان میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، آفات ہوں، سب سے پہلے پاکستان آرمی جو ہے اسٹینڈ لیتی ہے، اور ان کے جوان کسی بھی طرح کی مشکل میں وہ پاک آرمی
وہاں پہنچتی ہے، ریلیف کیمپ قائم کرتی ہے، ان کو ریلیف دیتی ہے. اگر سیلاب ہے تو سیلاب سے متاثرین کو نکال کر ان کو مطلب سیف پلیس پہ پہنچاتے ہیں. یہ سب کام کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. اور پاکستان کا دفاع آپ دیکھیں الحمدللہ آج ہماری پاک آرمی اور جنرل صاحب جو ہمارے قمر باغ ہمارے سر کا تاج، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج آپ کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ آپ پہ کوئی ملک ٹیڑھی مطلب بری نگاہ نہیں ڈال سکتا آپ کے اوپر. آج الحمدللہ آپ ایک بہترین افواج کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھرپور طریقے سے دل و جان سے پاک آرمی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اچھا، کراچی میں جو کاروبار آپ بتا رہے ہیں کہ پورے ملک کا فریز ہے، لیکن کراچی جو ہے اس کی بنیاد ہے، یعنی اس کے اوپر پوری معیشت بیس کرتی ہے ہماری. تو اب آپ یہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کی بھی ہے اور اس کی وجہ سے معیشت میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، ہر سیاسی جماعت کو لے لیں، ان کے رہنماؤں کو لے لیں، بڑے تاجر رہنماؤں کو لے لیں، ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنے والا شہر ہے. صحیح. اور یہ بات 200% صحیح ہے. پھر کراچی کے ساتھ جب زیادتیاں ہوتی ہیں، شہر کا حال دیکھیں آپ، سڑکیں ٹوٹی، جو پوش علاقے تھے ان کا بھی آج حال برا ہے. بہت برا ہے. بہت برا ہے. ٹرانسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہاسپٹلز ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہاسپٹلز ہیں ان میں میڈیسن نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے. مطلب ایک متوسط طبقہ کا آدمی بھی اب پرائیویٹ ہاسپٹلز کو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ بھی جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن وہاں پر اللہ کی پناہ، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، وہاں جائیں آپ تو آپ آدھے بیمار تو آپ خود ہو جائیں گے اگر آپ کسی مریض سے ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ حالات ایسی ہیں، حالات ایسے ہوئے ہیں وہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ بیڈ نہیں ہے، مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے. پھر دوسری بات ہمارے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پانی کا ہے. صحیح. آج بھی 70% لوگ جو ہے گندا پانی پی رہے ہیں. نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ہے کوئی. ابھی جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ صدر کے اندر 4 فٹ 5 فٹ پانی تھا. مطلب ہم محصور ہو گئے تھے گھروں کے اندر کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے باہر. جو ہماری جیولرز کی شاپس ہیں ان کے اندر بیسمنٹ کے اندر پانی بھر گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. لیکن کوئی حکومتی ادارہ یا حکومتی نمائندہ ہمارے سے مطلب اس کے سمجھ لیں کہ ہمارے سے مطلب ہماری داد رسی کے لیے کوئی نہیں آیا. نہ علاقے کا MNA آیا، نہ MP آیا، نہ کسی کو توفیق ہوئی کہ آ کر ہم سے کم از کم کچھ نہ دیں ہمیں. ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر افسوس تو کر لینا کم از کم کہ بھائی آپ کا اتنا نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکس دینے والی صنعت، لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکس دینے والا زیب النساء اسٹریٹ بے یارو مددگار پڑا ہوا تھا. 4 فٹ 5 فٹ لوگ حادثات ہوتے ہیں. ہم نے کھڑے ہو کر راستہ بنایا اور اس کی ویڈیوز کے اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ ہم نے وہ کھلوایا، اس کو گٹر وغیرہ کھلوائے اور پانی کی نکاسی کو نکالا، جب جا کے وہ ٹریفک وغیرہ تھوڑا بہت بحال ہوا. تو کراچی شہر پر جو ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا دعویٰ ضرور کرتی ہے. تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے بھی پیکیجز کے اعلان کیے کہ جی ہم کراچی کو اتنا پیسہ دیں گے، اس کو اتنا اس طریقے سے بنا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، آپ دیکھیں 15-16 سال سے CM ان کا ہے، وزیر ان کے ہیں، لیکن جس طریقے سے کراچی شہر کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس میں کوئی بلدیاتی انتخابات بھی رکاوٹ ہیں، مطلب رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کوئی ایسی ہے کہ دیکھیں مطلب بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو پکڑ سکیں؟ بلدیاتی انتخابات ہوں لیکن پھر ان کے پاس اختیارات بھی ہوں نا. صحیح. سندھ گورنمنٹ اختیارات اپنے پاس رکھتی ہے، بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ مطلب ان کے اختیار یہی رہ جاتا ہے کہ جی یہ گلی صاف کروا دیں، یہ کچرا اٹھوا دیں. اختیارات جیسے ہمارے یورپیس کنٹریز کے اندر بلدیہ کے نمائندوں کو ملتے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، اس طریقے سے ان کو اختیار ملنا چاہیے. تب وہ با اختیار ہو کر اگر کوئی خدمت کرنا چاہیں تو اس شہر کا نظام بدل سکتے. اب آپ نے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک مطلب کراچی شہر میں بھی ایک بہت بڑا آل پاکستان جویلر ایسوسیشن موجود تھی، تو اب یہ نئی جو آپ نے بنائی ہے اپنی ایسوسیشن، یا جس کے اب آپ بتا رہے ہیں کہ 4000 سے ممبران ہیں، بہت جلدی بھی پیک کر رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات بنانے کی تھی اور اس سے جو ہے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی 2011 کے اندر ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس دور میں بھی 2-3 ایسوسیشنز تھی جو شہر میں کام کر رہی تھیں.
اچھا ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم سیکورٹی کے اوپر کام کریں، اپنے لوگوں کو تحفظ دینے پر کام کریں، اپنی مارکیٹوں کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی ہو تاکہ کسٹمر آئے اور بزنس بڑھے. اور الحمدللہ جیسے ہی ہم نے ایسوسیشن لانچ کی اور اس کو رجسٹرڈ کرایا، اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنے علاقے کے اندر اسٹریٹ لائٹس اپنی مدد آپ کے تحت اور کیمراز پہ کام کیا. آج الحمدللہ زیب النساء اسٹریٹ، داؤد پوتا روڈ، شارع عراق، یہ تینوں روڈ جو ہیں اور راجہ غضنفر علی روڈ، یہ الحمدللہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز سے جو ہیں کورڈ ہیں. اور اس سے اتنی مدد ملتی ہے کہ جو ادارے بھی آپ کو شواہد دے سکتے ہیں کہ ہمارے کیمراز کی مدد سے کرائم کنٹرول کرنے میں کتنی مدد ملتی ہے. اب کیمرے تو ہم نے لگا دیے، لیکن وہاں گورنمنٹ کی طرف سے اسٹریٹ لائٹس جو تھیں وہ خراب تھیں. اس کے بعد ہم نے ان لائٹوں پہ کام شروع کیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ کام کرنے والے ہیں اور رات کو 2 بجے بھی ان کو کالز کریں تو یہ اب مطلب آ جاتے ہیں، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. تو لوگوں نے ساتھ دیا اور 11 سال کے عرصے میں الحمدللہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے 4000 کے قریب ممبر ہیں. انٹر سٹیز کے بھی 1800 کے قریب ممبر ہیں جو ٹریول کرتے ہیں کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے. جو جولری یہاں سے بناتے ہیں وہ وہاں سیل کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے ممبر ہیں. اور بڑی پذیرائی ملتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتا ہے کہ یہ سامان لے کے جو ٹریول کرتے ہیں لوگ؟ جی، ایسوسیشن کی ممبرشپ بھی اس کے لیے ضروری ہے. صحیح. اور ہم آن کرتے ہیں اپنے ممبر کو، ان کو ایک لیٹر دیتے ہیں ہم، ٹریولنگ لیٹر ہوتا ہے وہ انٹر سٹیز کے لیے، تو جس سے ان کو ٹریول میں آسانی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس میں میٹنگز بھی کی ہیں ایئرپورٹس پہ، اور جو ریلوے کے اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی میٹنگز کی ہیں اور ان کو بتایا کہ جی یہ ہماری چیز ہے. تو وہ ریلوے پولیس ہو یا ریلوے ڈپارٹ ہو یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو، الحمدللہ ہمارے لیٹر کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسوسیشنز ایسی ہیں کہ جی یہ ان نون آدمی کو تو کبھی ایشو ہی نہیں کریں گی اس قسم کی چیز کو. اچھا، یہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، یہ تاجر برادری کے مسائل پہ کہاں تک آگے جا رہی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا؟ بس یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے مسائل جو ہوتے ہیں ہم ان کو فارورڈ کرتے ہیں اور یہ مطلب ان کی رسائی جو ہے الحمدللہ وزیر اعظم صدر پاکستان تک ہوتی ہے. وہ لوگ بھی فیڈریشن میں آتے ہیں، ہمارے مسائل کو سنتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش ادا کرتے ہیں. ابھی میں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی پچھلے دنوں، کراچی آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا بھائی ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے پارکنگ کا ہے. کیونکہ صدر، اگر آپ کراچی کی بات کریں تو صدر جو ہے وہ کراچی کا دل ہے. صحیح. اور اس کی حالات یہ ہیں کہ اگر آپ شارع فیصل سے ایم اے جناح روڈ جانا ہو اور آپ کو درمیان میں صدر کا علاقہ ہو تو آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے وہاں سے گزرنے کے لیے، کیونکہ دونوں سائڈوں پہ پارکنگ چل رہی ہیں، پلس تجاوزات بہت ہیں، تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بہت. اب جو رہائشی افراد ہیں سب سے زیادہ ڈسٹربنس ان کا ہوتا ہے. پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ کراچی میں جو صدر کا علاقہ ہے یہاں سب سے زیادہ مشنریز اسکول ہیں. صحیح. تعلیمی ادارے سب سے زیادہ ہیں. تو یہاں ٹریفک کا جو فلو ہے وہ 7:30-8 بجے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور مطلب یہ پورا علاقہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو لازمی 1 یا 2 پارکنگ پلازا جو ہیں صدر کے قریب کوئی بننے چاہیے جہاں پر یہ موٹر سائیکلز اور کار پارکنگ ہو سکیں. مطلب صدر کو آپ فری اس میں دیکھنا چاہیں؟ جی بالکل. اچھا، یہ بتائیں کہ اب جو آل پاکستان آپ کی جو سندھ تاجر اتحاد ہے، یہ کیا پورے سندھ کی سطح پر، اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں اور وہ کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے اجلاس ہوتے ہیں، اس کے اندر تقریباً سندھ سے تمام نمائندگان کو بلایا جاتا ہے. 600 سے زیادہ مارکیٹیں اور عہدیداران جو ہیں سندھ تاجر اتحاد کا حصہ ہیں. اور جمیل پراچا صاحب چیئرمین ہیں اس کے، میں جنرل سیکریٹری ہوں. تو کوشش کرتے ہیں کہ جی سب کے مسائل حل کریں. اب اکیلا آدمی جو مطلب ایک تنظیم جو ہے وہ اپنے دائرے کار میں رہ کر ہی اپنے معاملات کو سیٹ کر سکتی ہے. تو جو شکایات ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور جو اعلیٰ حکام تک بات پہنچانی ہوتی ہے وہ بھی پہنچائی جاتی ہے. اس میں حکام سے آپ کیا مطالبہ کریں گے اگر 2-3 مطالبات میں سے ہو؟ دیکھیں، ایک تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ کراچی کی جو موجودہ صورت حال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کا نظام نہیں ہے، ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں نہیں ہیں، یہ میجر ایشوز ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے. اور ٹریفک کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے سگنلز کام نہیں کر رہے.
اور امن و امان کے پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے تربیت کی ضرورت ہے. ان کے لیے بھی ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو ان کو بتایا جائے کہ جی عوام الناس سے کس طرح آپ نے رابطہ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے. وہ پرانے نظام کو ختم ہونا چاہیے جب اس شہر میں کوئی بہتری نظر آئے گی. بہت شکریہ ارشد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یعنی ایک شکایتوں کا اور ایک مسائل کا انبار لگا ہوا ہے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمیں یقین ہے کہ ارشد صاحب اپنی کوششوں سے کچھ مسائل حل کروائیں گے اور اس شہر کو برونق بنائیں گے. یہ کراچی جو کہ پاکستان کا بھی دل ہے اور پاکستان کی معیشت کا بھی کلیجہ ہے, لیکن اسی کلیجے کو ہر وقت کاٹ کر کے ٹکڑے کیا جاتا ہے, جس سے پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے اور اس کلیجے کو بچانے کے بجائے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اور محمد ارشد صاحب آل پاکستان جیم جیولرز مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین, ہم دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.